سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان خان، اور آج ہم بات کریں گے قومی اسمبلی اور سینٹ یعنی پارلیمنٹ ہاؤس سے تحریک انصاف کے استعفوں کی۔ تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی اور سینٹ میں اہم ترین قائمہ کمیٹیاں تھیں، اسٹینڈنگ کمیٹیز تھی، اور سب سے بڑھ کر پارلیمان کی جو سب سے بڑی کمیٹی ہے جسے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کہا جاتا تھا، اس کی چیئرمین شپ تحریک انصاف کے پاس تھی۔ تحریک انصاف کے بانی اور تحریک انصاف کی اپنی مشاورت کے بعد انہوں نے کمیٹیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا۔ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جنید اکبر نے 27 اگست کو جو چیئرمین شپ سے استعفیٰ دیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی تمام قائمہ کمیٹیز اور اسٹینڈنگ کمیٹیز سے استعفے دے دیے تھے، اور 7 ماہ کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ممبران مختلف کمیٹیوں میں بطور ممبر موجود تھے اس سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ تحریک انصاف کے 2 سینیٹرز جو سینٹ آف پاکستان سے ہیں، جن میں ایک تو سینیٹر فیصل سلیم الرحمان ہے جو کہ قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین ہیں، اور اسی طرح سینیٹر ابڑو ہے، ابڑو جو ہے انہوں نے بھی اپنی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس سے استعفیٰ نہیں دیا۔ جن میں اگر میں بات کروں کچھ کمیٹیوں کے، اگر میں نام لوں، جن میں جو فیصل سلیم الرحمان، جس طرح میں نے کہا وزارت داخلہ کے ہیں، سیف اللہ ابڑو وہ اکنامک افیئر ڈویژن کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ اون عباس جو ہے وہ انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کے تھے۔ محسن عزیز پاور کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ ذیشان خانزادہ اوورسیز پاکستانی کے تھے۔ اسی طرح عامر ڈوگر قومی اسمبلی میں وزارت جو مذہبی امور ہے اس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، دیگر ممبران بھی تھے۔ اب میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ یہ کمیٹیاں کرتی کیا ہے اور ان کا کردار کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کرتے ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پارلیمنٹ ہاؤس یعنی دونوں ایوانوں کی قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ پورے جتنی بھی وزارتیں ہیں ان کے آڈٹ پیراز کو دیکھتی ہے۔ جو حکومت، جو وزارتیں جو کام کرتی ہے، ان کا جو مالی معاملہ ہوتا ہے آڈٹ کا، وہ یہ کمیٹی دیکھتی ہے، اور یہ ہمیشہ اپوزیشن کے پاس ہوتی ہے، اور اس میں اپوزیشن، چونکہ اپوزیشن کا کام ہی حکومت کا احتساب کرنا ہوتا ہے، اور وہ جو کام کرتے ہیں ان کو دیکھنا ہوتا ہے، اور درست کام کی تعریف اور غلط کام کو جو ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا ہوتا ہے۔ مگر اتنی اہم کمیٹی تھی جس میں حکومت کو تحریک انصاف بآسانی ٹف ٹائم دے سکتی تھی۔ تحریک انصاف کے جو حکومت یعنی موجودہ حکومت جو غلط کام کرتی تھی، جو وزارتوں میں آڈٹ کے معاملات تھے، جو پیسوں کے خرد برد ہوتی، اور پی ایس سی میں کوئی چھوٹا کیس نہیں آتا، کروڑوں اور اربوں پر مشتمل کیسز ہوتے ہیں روپوں کے، جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہوتی ہے، اور اس میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آن بورڈ ہوتے ہیں، ایف آئی اے، نیب، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے، اور مختلف جو وزارتیں ہوتی ہیں، کمیونیکیشن ہے، ریلویز ہے، ہاؤسنگ ہے، وزارت مذہبی امور ہے، جتنی بھی وزارتیں ہیں، ہر ہفتے میں 2 اجلاس ہوتے تھے، منگل اور بدھ کے روز، اور ان کا آڈٹ ہوتا تھا، اور اس میں بڑے بڑے کرپشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کروڑوں اور اربوں روپے کے سکینڈلز اور کرپشن سامنے آتے ہیں، کیونکہ یہ اوپن کمیٹی ہوتی ہے، صحافی بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، تمام لوگ موجود ہوتے ہیں، اور کھل کر وزارتوں کی کرپشن بے نقاب ہوتی ہے، اور یہ بڑی اہم کمیٹی ہوتی ہے، اور بڑی مشکل سے یہ کمیٹی تحریک انصاف کو ملی تھی، مگر تحریک انصاف نے کیا کیا حسب روایت اس کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ تحریک انصاف کی پارٹی کا فیصلہ ہے، مگر جتنے بھی پارلیمانی اور سینئر پولیٹیشنز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیٹیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے، اور خصوصاً اس طرح کی کمیٹیوں سے۔ اب بات کرتے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کی کمیٹیوں کی۔ دیکھیں، قومی اسمبلی میں تحریک انصاف اپوزیشن میں ہے، اور حکومت کو ٹف ٹائم کمیٹی میں ہی دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ عامر ڈوگر وزارت مذہبی امور کے چیئرمین تھے، تو ظاہر سی بات ہے وزارت مذہبی امور وزارت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے، سردار یوسف وزیر ہے، تو وزارت مذہبی امور میں جو حج معاملات ہیں، جو دیگر معاملات ہیں، اس پر ان سے پوچھ گچھ کمیٹیوں میں ہوتی ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وزارت تو پاورفل ہوتی ہی ہوتی ہے، مگر وزارت کے ساتھ جو اسٹینڈنگ کمیٹی یا قائمہ کمیٹی ہوتی ہے، یہ بھی بڑی پاورفل ہوتی ہے، جو احتساب کرتی ہے۔ اس کا چیئرمین وزیر تو نہیں ہوتا، مگر وزیر اگر چیئرمین کو اپنے اختیارات کا پتہ چل جائے تو چیئرمین کے پاس وزیر سے بھی زیادہ اختیارات ہوتے ہیں، وہ احتساب کر سکتے ہیں، تو انہوں نے اس سے بھی استعفیٰ دی۔ اب بات کرتے ہیں پاور کی۔ آج کل جو پٹرولیم مصنوعات اور دیگر چیزیں مہنگی ہو رہی ہے، پاور کی اور بجلی کی جو چیزیں ہیں، جو سولر والا معاملہ ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں، سولر کے معاملے پر جس طرح نیٹ ٹیکس ریٹس بڑھائے جا رہے ہیں، پاور کی کمیٹی تحریک انصاف کے پاس تھی، تو کمیٹی کے اندر آپ حکومت سے پوچھ سکتے ہیں کہ آیا آپ نے یہ چیزیں بڑھائی ہے، کیوں بڑھائی ہے، کس طرح بڑھائی ہے، کیونکہ جب بھی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو جس
کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، اس سے متعلقہ وزارت کے سیکرٹری اور سینئر ممبران بھی اس کمیٹی اجلاس میں شریک ہوتے ہیں۔ تحریک انصاف نے سینٹ سے بھی استعفے دے دیے ہیں، قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دیے ہیں، انہوں نے تو استعفے دے دیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں حکومت کی۔ 7 ماہ کا عرصہ گزر چکا ہے، حکومت نے تاحال استعفے منظور نہیں کیے۔ حالانکہ یہ جمہوری طریقہ نہیں ہے، جب انہوں نے استعفے بھجوا دیے ہیں اسپیکر آفس اور چیئرمین سینٹ آفس، تو اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب کو، اور چیئرمین سینٹ اس کی ویریفیکیشن کرے اور استعفے منظور کرے، مگر یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس استعفے دیے ہیں، جا کے استعفے دیے ہیں، چیف ویب صاحبان نے ان کی پارٹی کے خود جا کے جمع کروائے ہیں، مگر حیران کن بات ہے کہ حکومت ابھی تک استعفے منظور نہیں کری۔ حکومت کا کام ہے استعفے، 7 ماہ گزر چکے ہیں، استعفے منظور کرے اور نئے چیئرمین کی تقرری کرے۔ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، اتنی اہم کمیٹی ہے، آڈٹ پیراز متاثر ہو رہے ہیں، آڈٹس متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت تو چاہے گی کہ ان کے آڈٹ کی جو ہے وہ فی الحال اس پہ نہ ہو، اس پہ کارروائی نہ ہو، ان کا جو وزارتیں ہیں ان کے آڈٹ پیراز سامنے نہ آئے۔ حکومت پھر کیا کرتی ہے؟ بعض اوقات ریکوزیشن کے اوپر اجلاس بلا رہی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جیسی اہم کمیٹی ریکوزیشن پر چل رہی ہیں، اسپیکر نے تاحال اس کے استعفے منظور نہیں کیے۔ متعدد بار جب قومی اسمبلی اور سینٹ سیکریٹریٹ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی ویریفیکیشن ہونی ہے، تو یہ ویریفیکیشن کب ہوگی؟ ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ فیصلہ بانی چیئرمین کا ہے، تو تحریک انصاف کے جتنے بھی کمیٹیوں کے لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ استعفے منظور نہ ہو اور یہ معاملہ اسی طرح تعطل کا شکار رہے اور شاید دوبارہ راہ ہموار ہو اور یہ کمیٹیاں جو ہے وہ واپس تحریک انصاف لے لے۔ چونکہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ کا معاملہ بڑا متنازع تھا، اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایک بار تحریک انصاف واپس کمیٹیوں میں آئے گی، مگر ابھی تک تحریک انصاف کمیٹیوں میں نہیں ہے۔ ایک طرف تو قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اور چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اس کو منظور نہیں کر رہے، تو دوسری جانب بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر جان مینگل نے ناراض ہو کر حکومتی پالیسیوں سے استعفیٰ جمع کروایا۔ وہ استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے منظور کر لیا، نہ ان کو بلایا، نہ اس کی تصدیق کی، اور فی الفور ان کا استعفیٰ منظور ہو گیا۔ اور اس معاملے پر اسپیکر نہ استعفے منظور کر رہے ہیں، نہ قومی اسمبلی کے کر رہے ہیں، نہ چیئرمین سینٹ کے کر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی پارلیمانی رہنما ہیں ان سے ہماری بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات ہے تحریک انصاف کو استعفے دینے ہی نہیں چاہیے۔ اگر انہوں نے استعفے دیے تو حکومت کو چاہیے ان کو منائیں اور ان کو واپس کمیٹیوں میں لائیں، اور اگر وہ پھر بھی کمیٹیوں میں نہیں آتے تو ان کے استعفے فی الفور منظور کر کے نئے چیئرمینز کی تقرری کی جائے، تاکہ تمام تر کمیٹیوں کا، وزارتوں کا جو احتساب ہے، احتسابی عمل ہے، وہ پی ایس سی میں پورا ہو، اور جو کمیٹیاں ہیں جن کا کام ہوتا ہے چیک ان بیلنس معاملات دیکھنا، کیونکہ اور ساتھ ہی ساتھ جو کمیٹی کے اندر معذرت پارلیمان کے اندر جو سوالات بھیجے جاتے ہیں یا مختلف چیزیں آتی ہیں ان کو متعلقہ کمیٹیوں میں ریفر کیا جاتا ہے، تو ان کمیٹیوں میں وہ تمام تر چیزیں زیر بحث آتی ہے۔ پھر بھی تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر کے واپس کمیٹیوں میں آئے، اور اگر وہ کمیٹیوں میں نہیں آتی تو پھر حکومت کا کام ہے، اسپیکر کی یہ آئینی ذمہ داری ہے، چیئرمین سینٹ کی آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ویریفیکیشن کر کے جو ان کا ایک جمہوری عمل ہے، ان چیئرمین شپس کو اور ممبران کے جو استعفے ہیں ان کو قبول کیا جائے اور نئے ممبران اور نئے چیئرمینز کی تعیناتی کی جائے۔